السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ نے تھمبنیل دیکھ کر ہی یہ ویڈیو اوپن کی ہوگی اور اسی سے متعلق آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہ رہے ہوں گے۔ یہی ہے کہ آن لائن پڑھانے کے نام پر علماء کرام سے لاکھوں روپے کا فراڈ، تو یہ کیا حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی ہے؟ تو میں آگاہ کرتا چلوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ابھی حال ہی میں سندھ کے علماء کرام کے ساتھ، جس میں دارالعلوم کے فضلاء، بنور ٹاؤن کے فضلاء اور سندھ کے دیگر مشہور اداروں کے فضلاء بھی اس میں شامل تھے، ایک بڑی بات پھیلائی گئی کہ آن لائن انگلینڈ سے جو ہے نا کچھ کلاسیں پڑھانی ہیں۔ میں تفصیلاً انشاءاللہ ساری باتیں عرض کرتا چلوں گا کہ یہ ایک چھوٹا سا گروپ بنایا گیا تاریخ اسلام کے نام سے، جس کے اصل ایڈمن تھے قاسم عمر ڈار صاحب، جس کی تصویر بھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے اور ان گروپ کے اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھائے جائیں گے اسکرین پہ، کہ تاریخ اسلام کے نام سے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا گیا، جس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ آن لائن انگلینڈ اکیڈمی ہے، جس میں انگلینڈ میں رہنے والے پاکستانی بچے، جن کو پاکستان میں رہنے والے علماء کرام اردو کے اندر اس تاریخ اسلام پڑھائیں گے۔ اس کا پروسیس یہ تھا کہ اس گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے آپ کو 2000 روپے رجسٹریشن فیس ادا کرنی پڑے گی، جس کے بعد آپ کو ٹریننگ دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو آن لائن کے انگلینڈ میں رہنے والے چند بچے دی جائیں گے، جن کو آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر کے آپ ان کو تاریخ اسلام پڑھائیں گے۔ اور کس طرح پڑھائیں گے، اس کے لیے انہوں نے ٹریننگ جو ہے دینی ہوتی ہے، اور اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ خود PDF بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح پڑھانا، یہ وہ سارا۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ جو اس گروپ میں ایڈ ہوئے، ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ گروپ ساتھیوں میں ایڈ ہوئے، تو ان ساتھیوں کو کہا گیا جو شروع میں ایڈ ہوئے کہ ہم آپ لوگوں کو جو سینئر ہیں، چونکہ شروع میں آئے ہیں، ہم آپ کو دوسروں کے بنسبت سیلری زیادہ دیں گے، یعنی کہ اگر جو بعد میں آنے والے ساتھی ہیں ان کو 30,000 دے رہے ہیں تو آپ کو اس سے ڈبل سیلری دیں گے۔ آپ نے اپنے ریفرنس سے اپنے جاننے والوں کو ساتھیوں کو اس گروپ میں ایڈ کروانا ہے، تو یوں سلسلہ بڑھے گا تاکہ ہمارے پاس بچے زیادہ ہیں، ہم آپ لوگوں کو ایڈ کریں گے اور ان ساتھیوں کو بھی ایڈ کریں گے، پھر یہ اکیڈمی چلائیں گے۔ سلسلہ یوں چلتا رہا یہاں تک کہ تقریباً 550 علماء کرام مختلف لوگ اس میں شامل ہوئے، جس میں خواتین بھی تھیں، بنات کی فاضلہ اور حفاظ کرام بھی تھے۔ اچھا، پھر یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ تاریخ اسلام کے نام سے جب گروپ بنا، اس میں تقریباً 100، 150، 200 لوگ شامل ہوئے، تو پھر ہسٹری آف اسلام کے نام سے بھی گروپ انہوں نے بنایا۔ اسی طرح پھر قرآن پاک کے نام سے بھی، الحفظ کے نام سے بھی گروپ بنایا، جو ساتھیوں نے ہمیں اطلاعات دی، جہاں تک ہمیں اطلاعات موصول ہوئی کہ تقریباً 555، جس میں میل فیمیل، مرد و خواتین حضرات، جس میں علماء کرام و فاضلات بھی شامل تھی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ دن بڑھاتے گئے کہ ہم ابھی آپ کو بچے دے رہے ہیں، ہم ابھی آپ کو سیلری دیں گے، ابھی یہ ہو رہے ہیں، ہمیں مزید چاہیے۔ کبھی کہتے کہ ابھی آپ کی سیلری آنے والی، کبھی کہتے کہ ابھی ہمیں مزید جو ہے نا داخلے درکار ہیں، ہمیں مزید ٹیچر درکار ہیں۔ ہر کوئی اپنی ریفرنس سے کرواتا، اور لالچ ایسی دی گئی ان سب کو کہ آپ کو سیلری ایڈوانس دی جائے گی، آپ کے اکاؤنٹس میں بھیج دی جائے گی۔ اور ان کے ہیڈ ہمیشہ وہ بتلاتے کہ ان کے جو ہیڈ ہے وہ انگلینڈ میں ہیں، جو آن لائن انگلینڈ اکیڈمی نام سے چلا رہے ہیں۔ خیر، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب لوگ تقریباً پر اعتماد ہو چکے کہ ابھی کلاسیں سٹارٹ ہونے والی ہیں، آج رات 12 بجے سے یا کل سے سیلری ملے گی اور کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں، تو اگلے دن سے جو مین انچارج بتلائے جا رہے تھے، جو انگلینڈ سے حافظ عطا اللہ کے نام سے، جیسے کہ بعض ساتھیوں نے ان کا نام بتلایا، حافظ عطا اللہ ہے، وہ انگلینڈ میں رہنے والے ہیں جن کو بتا رہے تھے، اور یہاں جو ان سے پاکستان کے اندر جو ان سے لنک میں تھے اور بات چلا رہے تھے، وہ تھے حافظ قاسم عمر ڈار صاحب، جن کے ہم مکمل تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ تقریباً یہ ضلع جہلم کے رہنے والے تھے، اور ان کے نام پہ تقریباً جو سمیں ہیں وہ بھی ساتھیوں نے نکلوائی ہیں،
اور ان کی تحقیق بھی چل رہی ہے، ساتھ ہی ان کے پیچھے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ فراڈ یہ ہوا کہ اچانک سے انہوں نے اپنے ساری سم بند کر دی، سارے نمبر، کانٹیکٹ نمبر جتنے بھی ہیں وہ سارے آف کر کے اچانک سے ایسے غائب ہوئے منظر سے کہ کسی کو رابطہ تک کہ کسی کو معلوم تک نہیں۔ اب کچھ ان ساتھیوں کے گھر والوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو گھر والوں کو بھی، گھر والے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ اس طرح علماء کرام کے ساتھ سادہ علماء کرام کے ساتھ جو اوورسیز سندھ کی اندرون سندھ کے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ہوتا رہا ان کے ساتھ آن لائن پڑھانے کے نام پہ فراڈ، مگر اس دفعہ جو ہوا اس میں بڑا ہاتھ تھا۔ تو اچھا، سب سے بڑا ان میں کردار انہوں نے جو اعلی کار بنایا وہ یہاں کے ایڈمن حضرات کو بنا کے، یعنی جو سندھ سے تھے، جو پنجاب سے تھے، ان کو جو ایڈمن بنایا، تو جو ساری ساتھی ایڈ ہو رہے تھے، جو سارے علماء کرام اس میں جو لوگ اس میں ایڈ ہو رہے تھے، وہ ان کے ریفرنس سے، ان کے توسط سے ہو رہے تھے، چونکہ وہ ان پہ اعتماد کر رہے تھے کہ ہمارے واسطے والے ہیں، تو اس کے توسط سے جب شامل ہو رہے تھے تو اس پہ اعتماد کر کے، تو سب سے بڑا اعتماد ان پہ ہوا۔ اب جو اپنے اپنے حلقے میں احباب میں رہتے تھے ان کے ساتھ اعتماد ٹوٹا۔ جو انجان بندہ تھا وہ تو فراڈ کر کے چلا گیا، جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں، کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ جنہوں نے یہاں بیٹھ کے اپنے توسط سے لوگ شامل کروائے ان کا اعتماد ٹوٹا۔ تو خدا را ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے لوگوں سے بچیں، آن لائن فراڈ سے بچیں، اور آن لائن پڑھانے کے نام پہ آپ کو بہت سارے ایڈز فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئیں گے، جو یہ کہیں گے آئیے ہمارے ساتھ جڑیے، آپ آن لائن پڑھائیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو خدا را احتیاط کریں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی اگر آپ جائیں تو بالکل پہلے اس کی تحقیق کریں، اچھی طریقے سے چھان بیچ کرنے کے بعد جا کے آپ اس میں شامل ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی ہماری ان باتوں سے متفق ہوں گے۔ اگر نہیں، یا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی فراڈ ہوا ہے تو ہمیں نیچے کمنٹس میں بتائیں، یا ہمیں اپنے نمبر پر پرسنل بتائیں، تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی نقاب کریں اور ہم ان کی بھی پوری، ابھی ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس کی پوری تفصیل، ان کے NIC نمبر، ان کے ڈیٹا، ان کے نام پہ جتنے حصے میں ہیں، ان کی جو لوکیشنیں ہیں، ان کی جو تصاویر ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ اس طرح کا بندہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے علاقے میں کسی اور کے توسط سے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہے تو آپ بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔